अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूं जो कहते थे कि इमरान खान का किस्सा ख़त्म हो गया है, इमरान खान की कहानी ख़त्म हो गई है और इमरान खान साहब के ऊपर कांटा लग चुका है। तो इमरान खान ने कहा था कि कांटा लगाना इतना आसान नहीं है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ताकतवरों की बस हो गई है, ताकतवरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, ताकतवर इमरान खान के कदमों में लेट चुके हैं। और कौन सी 3 ऑफ़र करवाई कि आप जो है वो ये 3 शराइत के ऊपर हमारे साथ गवर्नमेंट बना लें, और फिर इसके ऊपर इमरान खान का क्या रद्द-ए-अमल आया, ये तमाम तर चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है। क्योंकि आपने देखा कि तमाम सर्वे उन्होंने करवाए और वो तमाम सर्वे इमरान खान के हक़ में आए। अभी ब्लूमबर्ग का सर्वे मैंने कल आपके सामने रखा जिसमें इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर कर सकता था। और तमाम यूनिवर्सिटियों में भी लोग गए, यूनिवर्सिटियों में जाकर भी चस्के लिए कि जनाब यूनिवर्सिटियों के जो यंग जनरेशन है उसको हम हैंडल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो समझ आई कि नहीं, बात आगे निकल चुकी है और पानी सर से गुजर चुका है। तो उसके बाद नाज़रीन काम इमरान खान के कदमों में गिरना पड़ा। और इसके साथ साथ नाज़रीन काम कल 11 घंटे की कोई समाअत चली है अडाला जेल के अंदर और इमरान खान के हत्थे जो है वो खावर मानेका भी चढ़े। इसकी कहानी भी आपके सामने रखनी है। और बुशरा बेगम ने मरियम नवाज़ का प्रोपोगंडा और उड़ा के रख दिया है, मैं कहता हूँ वाड़ के रख दिया है। जो प्रोपोगंडा बनाया जा रहा था उनकी गिरफ्तारी के हवाले से मीडिया से उन्होंने पहली बार गुफ्तगू की है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और सफदर अवान वाली एक वीडियो मैंने आपके सामने रखनी थी, वो उल्टा पड़ गई है। वो भाई वो कैमरे के सामने ही अच्छा बन रहे थे, एक और वीडियो आ गई है, वो भी आपके सामने रखनी है। और इमरान खान के मास्क की क्या कहानी है, ये भी बहुत बड़ी इस वक्त खबर है, इंटरेस्टिंग खबर है, ये भी मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन खबरें बहुत इंटरेस्टिंग है। तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक्स और कमेंट्स इस चीज़ की बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक और कमेंट्स करेंगे उतना ही ज़्यादा इस वीडियो को देखा जाएगा। और सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ें हम आपके साथ रखते हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके साथ नहीं शेयर करता। तो इसलिए इस चैनल के साथ आपका जुड़ जाना ही आपके लिए बेहतर है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाज़रीन काम खबरों की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले जो बुशरा बेगम ने मरियम नवाज़ का प्रोपोगंडा उड़ा करके रखा है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। उन्होंने मीडिया से कल गुफ्तगू की, इद्दत में निकाह केस जब ये चल रहा था उसी दौरान जो है ये गुफ्तगू उन्होंने सहाफ़ियों से की। उन्होंने कहा ये जो प्रोपोगंडा किया जा रहा था, मरियम नवाज़ ने कल अपनी सवात के अंदर जो तकरीर की उसका मौजू ही यही था कि जनाब मुझे इस तरह रखा गया, मुझे ऑफ़र करवाई गई, मैंने कहा नहीं मैंने बाप के साथ रहना है, मैं तो बाप के साथ रहूँगी, मैं किसी रेस्ट हाउस में नहीं रहूँगी। और जनाब ये उन्होंने कहा चोरी भी करें और 3 कनाल के महल में भी रहे, जबकि वो एक कमरा उनके लिए मुख्तसस किया गया है। और यूँ कहने के इमरान खान के घर के ऊपर कब्जा कर लिया गया है। नाज़रीन काम उन्होंने कहा कि मुझे धोखे से बनी गाला ले जाया गया, जब से गिरफ्तारी थी सब परेशान थे, और मैंने भी इसके ऊपर बात की थी, ये तारीखी गिरफ्तारी है। उसके बाद उन्होंने कहा मैं अडाला जेल में रहने के लिए बाजिद थी, मुझे कहा गया आपको समली डैम रेस्ट हाउस मुंतकिल करना है, फिर मुझे धोखे से रात के बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया। अभी भी अडाला जेल रहना चाहती हूँ, इसलिए धोखे से लाए के प्रोपोगंडा किया जा सके। मैं बहादुर हूँ, खुद गिरफ्तारी दी। और उन्होंने कहा किसी से कोई डील नहीं हुई, ना करूँगी, मुझे डील की ऑफ़र की गई थी, मैंने जवाब दिया कि खान से डायरेक्ट बात करें और ना डील करूँगी ना उन्होंने कहा कि बहादुरी से जेल में रहूँगी, अल्लाह को मुनाफिकत और शैतान पसंद नहीं। आपको समझ आइए। और उसके बाद उन्होंने कहा बस पर्दे और दाढ़ी में ईमान नहीं होता, मुसलमान हूँ, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरती। नाज़रीन काम अब आते हैं जो उन्होंने कल खावर मानेका इमरान खान के हत्थे चढ़ गया और 11 घंटे की इद्दत निकाह केस में जो समाअत हुई वो आप सुन लीजिएगा। उसमें नाज़रीन काम इमरान खान और खावर मानेका के दरमियान शदीद कल तल्ख कलामी हुई, झगड़ा हुआ। और उसके अलावा बुशरा बीबी और खावर मानेका भी एक दूसरे को जवाब जो है वो देते रहे, माफ़ियाँ भी मांगी खावर मानेका ने बुशरा बेगम से, ये भी इत्तलात हैं। और उसके बाद इमरान खान ने कहा कि जो इल्ज़ाम आप लगा रहे हो, कल ये भी साबित हो गया कि इमरान खान नाज़रीन काम करैक्टर के भी कितने अच्छे हैं। और इमरान खान ने कहा कि मैं अपनी बीवी के हमरा कुरान पर हलफ लेने के लिए तैयार हूँ, हमारे दरमियान शादी से पहले कोई नाजायज़ ताल्लुकात नहीं था। उन्होंने कहा मैं आपसे बात करना खावर मानेका मैं आपसे बात नहीं करना, खावर मानेका बात करना चाह रहे थे इमरान खान से, तो इमरान खान ने कहा मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा हलफ उठाने के लिए बुशरा बीबी, और उन्होंने इमरान खान ने कहा लाओ कुरान, मैं और बुशरा बीबी कुरान पे हाथ रखते हैं और रोस्टम पर आ गए। उसके बाद उन्होंने कहा मैं खुद हलफ दूंगा और जज साहब आप मेरा बयान सुनने के बगैर फैसला नहीं दे सकते, कुरान में लिखा है जो इल्ज़ाम लगाए कि वो साबित भी करेगा। और कुरान पाक में 2 किस्म के लोगों का जिक्र है, मुनाफिकीन और शैतान का।
بشرا بی بی نے یہ بات کی. اس کے بعد 6 سال بشرا بی بی نے کہا کہ اسے 6 سال اس سے خیال نہیں آیا کہ جناب یہ جو الزامات لگا رہا ہے. اور 6 سال پہلے خاور مانکا کی کیا سوچ تھی, ذرا یہ ویڈیو دیکھیں. میں کیٹیگوریکلی اس بات کا نوٹس لیتا ہوں اور سختی سے تردید صرف نہیں کرتا. مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا ہے. میں یہ بات بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میری سابقہ اہلیہ بشرا بی بی, میں صرف بڑے کلیئرلی اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی, دنیا کی پاک ترین بی. ناظرین کرام, آپ نے یہ ویڈیو دیکھی خاور مانکا کس طرح پاک دامنی کی, اور شادی کے بعد یہ کی ویڈیو ہے جو پاک دامنی کی گواہیاں دے رہی ہیں. اب تو آپ کو پتا ہے کہ بیچارہ مجبوری کے ہاتھوں پھنسا ہوا ہے, کن کے ہتھے چڑھا ہوا ہے. میں تو اس کو بیچارہ کہوں گا, ہے تو وہ اس وقت بغیرتی کی تمام حدیں وہ کراس کر چکا ہے, لیکن پھر بھی میں اس کو اس بغیرتی کی حدیں کراس کروانے والوں کی وجہ سے میں اس کو بیچارہ کہوں گا. ناظرین کرام, انہوں نے کہا کہ مجھے خود آپ نے بچوں کے ذریعے روک تھا. خاور مانکا کا جواب, اور عمران خان انہوں نے عمران خان جب روسٹر پر گئے تو ان کی بہنوں نے ان کو واپس بھی بلا لیا. تو جج نے خاور مانکا اور عمران خان کو بولنے سے پھر روکا. یعنی کہ جب یہ جھگڑا بڑھا, جب عمران خان صاحب کے ہوتے چڑھے, عمران خان صاحب نے ان کو ذرا تسلی کی کہ جناب آپ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ غلط بیان کر رہے ہیں. تو اس کے بعد جج نے پھر بیچ میں آ کے جو ہے وہ بیچ بچاؤ کیا. اس کے بعد ناظرین کرام, خاور مانکا جو ہے وہ جذباتی بھی ہو گیا. انہوں نے کہا چھوٹی بیٹی کلثوم آج بھی روتی ہے اور انہوں نے میرا گھر تباہ کیا, یہ بچوں کو کہتی ہیں کہ میں تمہارے لیے مر گئی ہوں. اور خاور مانکا جو ہے وہ روسٹر پر کھڑے ہو گئے اور یہ تمام چیزیں کرتے رہے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان کو پلٹ کے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ 6 سال بعد یہ بات یاد آئی ہے. یعنی کہ ایک تو جواب بشرا بی بی نے دیا, پھر عمران خان نے بھی جواب دیا کہ آپ کو یہ والی بات جو ہے وہ 6 سال بعد یاد آئی ہے کہ بچے ہوتے ہیں اور یہ تمام چیزیں. خیر سب کو پتہ تو ہے. اس کے بعد ناظرین کرام, انہوں نے بشرا بی بی کے وکیل عثمان ریاض گل بھی دوران جرا خاور مانکا سے لڑ پڑے, اور انہوں نے عثمان گل نے کہا کہ میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا. خاور مانکا کو انہوں نے دھمکی دی. یعنی خاور مانکا کی کل بڑی کتوں والی ہوئی ہے جیل کے اندر. یہ 11 گھنٹے کی کل سماعت ہوئی ہے, اور یہ وہ کیس ہے جس کو لگنا نہیں چاہیے تھا, اور یہ ہمارا حال ہے ناظرین کرام. اس کے بعد ناظرین کرام, سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے عدالت کو بتایا کہ بشرا بی بی کو نکاح کے دن دیکھا, قرآن لائیں, حلف اٹھانے کو تیار ہوں, تم جھوٹ بول رہے ہو, خدا سے ڈرو, میرا گھر برباد کیا تم نے. خاور مانکا نے یہ کہا. تو جواباً یہ کہا کہ عمران خان نے کہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یعنی کہ 6 سال بعد آپ کو یاد آیا. تو ناظرین کرام, عدالت نے پھر کہا کہ اگر آپ حلف لے لیتے ہو تو پھر جرا نہیں کی جا سکے گی. تو عمران خان نے کہا کہ آپ جو ہے وہ جرا بھی کریں اور حلف بھی لیں. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کے اوپر حلف نہیں دیا گیا, اور اس کے بعد یہ گواہان کے اوپر جو ہے وہ جرا چلتی رہی. آج بھی کچھ گواہان کے اوپر یہ جرا ہوگی. اب آتے ہیں ناظرین کرام, جو عمران خان کو آفر دی گئی ہے, اس سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. یہ ایک بہاولپور کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے, سانحہ بہاولپور ہوا ہے. یہ آپ ذرا ایک ویڈیو دیکھیں, پھر اس کے بعد یہ ڈیل اور آفر کے اوپر بات کرنے کا مزہ آئے گا. یہ آپ ذرا ویڈیو دیکھیں. ناظرین کرام, آپ نے یہ ویڈیو دیکھی, یہ یونیورسٹی بہاولپور یونیورسٹی کا واقعہ ہے, اور وہاں پہ تو یہ اسٹوڈنٹس نے کمال کر دیا ہے, اور یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طاقتوروں کو کیوں نہ سمجھ آتی. اس کے بعد ناظرین کرام, ایک اور میں یہ تصویر دیکھیں, اور اصل خبر یہ تصویر نہیں ہے عمران خان کا ماسک لگائے جو شخص نے تصویر پہنی ہوئی ہے کہ عمران خان کا یہ جو ماسک لگا اور لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہیں, لوگ اس کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں, یا اس کو دیکھ رہے ہیں, یا محبت دے رہے ہیں, پیار دے رہے ہیں. اصل خبر یہ نہیں. اصل خبر کیا ہے, یہ تصویر دیکھیں پھر بتاتا ہوں. ناظرین کرام, آپ نے یہ تصویر دیکھی. خبر یہ ہے ناظرین کرام, جو یہ ماسک یہ دراز .pk نے 345 روپے قیمت پر یہ لانچ کیا, اور ایک ہی دن میں 10 لاکھ یہ ماسک بکے, اور اس کے بعد آؤٹ آف سٹاک یہ ماسک ہو گیا, اور تمام فیکٹریوں پر آرڈر کی گونج ہے. اور پروڈکٹ ویب سائٹ, اور یعنی کہ جس ویب سائٹ پہ یہ پروڈکٹ بک رہی ہے وہ ویب سائٹ ہی بیٹھ گئی ہے. آپ اندازہ لگائیں, یعنی کہ اتنا یہ عمران خان کے ماسک کی آپ کہہ لیں کہ وہ اتنی جلدی بک چکا ہے. اور جو کہتے ہیں کہ یہ گھڑیاں, یہ جناب توشہ خانہ, اس کی چیز کا بھوکا تھا, اس چیز کا بھوکا تھا, یہ تمام چیزیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ کس طرح کروایا گیا. آپ کو رسیدیں ہیں, برکیف وہ صرف بیچنا ہی کہہ لیں کہ اس کے اوپر تھوڑا اعتراض کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ آپ اندازہ لگائیں. اس کے بعد ناظرین کرام,
اب آتے ہیں جو اصل ایک اور ویڈیو دیکھ لیں جو کل بڑی بلے بلے ہو رہی تھی صفدر اوان کی، اور صفدر اوان نے تو وہ اچھا گیسچر دیا، لیکن مریم نواز کے جو فالوورز ہیں، مریم نواز کی جو غلاظت ہے، مریم نواز کا جو بغض ہے، پھر اس کے کارکنوں نے اس بچوں کے ساتھ کیا کی، اس بچے کے ساتھ کیا کیا، یہ ویڈیو دیکھیں۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھی، اس بچے کے ساتھ، بیچارے کے ساتھ کیا اس کے جھنڈے پھاڑ دیے، اس کو دھکے دیے، مارا پیٹا، اور یہ نون لیگیوں کا یہ عالم ہے۔ اور خیر انہوں نے کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بعد میں صفدر اوان نے یہ تمام چیزیں کروائی۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں جو 3 شرائط عمران خان کے سامنے رکھی گئی۔ ناظرین کرام، یہ بھانڈا آپ کو پتا ہے کہ میں بشرا بیگم نے بھی اس کے بتایا کہ ہمیں ڈیل کی آفر کی گئی، جو میں نے سب سے پہلے خبر رکھی۔ اس کے بعد مراد سعید نے یہ بھانڈا پھوڑا ہے، اور کون سی 3 شرائط رکھی گئی عمران خان صاحب کو آفر کی گئی گورنمنٹ بنانے کے لیے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مراد سعید نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا تمام تر ہتھ کنڈے اپنا لینے کے بعد منصوبہ سازوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ عوام کا فیصلہ تبدیل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد ایک کالم بھی آیا تھا کہ آزادوں کا میلہ ہوگا، اور اس وقت فوکس بھی آزادوں کے اوپر ہے، اور یہ تمام چیزیں، اور ان سب کو سمجھ آ گئی کہ جناب یہ گیم بھاری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کسی نہ کسی شکل میں تحریک انصاف کو کھیل کا حصہ رکھنا بھی مجبوری ہے تاکہ دنیا انتخابات کی شفافیت پر زیادہ سوال نہ اٹھائے، لیکن لندن پلان کی کامیابی اور بیرونی اکاؤں کی ساکھ کیے وعدوں اور ذاتی مفادات کا تحفظ بھی مطلوب ہے۔ اس لیے بشرا بی بی کے ذریعے خان صاحب کو درجہ ذیل شرائط پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور مقتدرہ کے مطلوب قرار دیے گئے افراد، یعنی کہ جو اس وقت 9 مئی میں جو مطلوب افراد ہیں ان کو مقتدرہ کو، اب ان کے حوالے سے ایک شرط ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس شرط کے اوپر پہلے بھی عمل ہو چکا ہے۔ جنہوں نے تحریری طور پہ تمام چیزیں ان کو لکھ کے دی، وہ ان کو بری کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان میں مراسی نے کہا، جن میں میرا نام بھی شامل ہے، انہوں نے کہا کہ تحریری معافی مانگیں اور ہمیشہ کے لیے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، اور ان کے خاندان کے افراد میں سے کسی کو آگے لایا جا سکتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی سیاست کرنا چاہتا ہے ان کے خاندان سے تو وہ آگے آ سکتا ہے، ان کے خاندان کے افراد میں سے کسی کو آگے لایا جا سکتا ہے، لیکن وہ خود دوبارہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ عمران خان دوسری شرط، عمران خان اگلے 3 سال بنی گالہ میں مقید رہیں اور پارٹی یا انتخابات جیتنے کے نتیجے میں بننے والی تحریک انصاف کی حکومت کو کسی قسم کا کوئی مشورہ سیاسی یا حکومتی امور سے متعلق نہیں دے سکتے۔ اب میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں کہ عمران خان کو جو یہ سزائیں دی گئی الیکشن سے پہلے، اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ اس کے پیچھے ناظرین کرام ریزن یہی تھی جو وہ سب نے تجزیہ دیا، بڑے بڑے تجزیہ کاروں نے، جناب شاہ زیب خانزادہ، حامد میر نے، کہ جناب یہ تو ڈی مورلائز کرنا ہے عمران خان کے ووٹر کو۔ تو اس طرح ڈی مورلائز نہیں ہوتے ووٹر، اس طرح اور جنون آتا ہے، اور جذبہ آتا ہے، اور ہمدردیاں جڑتی ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ عمران خان کو ہر صورت جو ہے وہ ایک تو عوامی عہدے سے آؤٹ کرنا ہے، کیونکہ ان کی گورنمنٹ بن گئی تو کوئی عوامی عہدہ نہ رکھ سکیں، اور اس کے بعد سیاست میں حصہ نہ لے سکیں، اور جو ہے وہ پارٹی کو کنٹرول نہ کر سکیں۔ یہ وجہ تھی سزائیں دینے کی ناظرین کرام۔ اس کے بعد انہوں نے کہا حکومت کو، یعنی کہ یہ دوسری شرط تھی کہ یعنی کہ یہ آرام سے الگ رہیں گے، گورنمنٹ اگر ان کی بن جاتی ہے ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اور یہ جناب آرام سے بنی گالہ رہیں گے اور مداخلت نہیں کریں گے۔ اور آپ کو پتہ یہی ان کو ڈر ہے طاقتوروں کو کہ عمران خان نے مداخلت کی یا آ گیا، یہ ہماری تو اس نے سننی نہیں ہے۔ اصل ڈر تو یہ ہے۔ تیسری شرط سنی، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو 3 نام دیے جائیں گے، جن میں سے کسی ایک کو وہ اگلا وزیر اعظم نامزد کریں گے، اور عوام میں تاثر یہی دیا جائے گا کہ یہ فیصلہ عمران خان کی جانب سے کیا گیا ہے، اور 1 سال تک اس حکومت کی کارکردگی کو جانچا جائے گا، اور اس کے بعد عمران خان اور تحریک انصاف کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یعنی کہ اس کے بعد جو ہے 1 سال جو ہے وہ یہ گورنمنٹ کو یعنی کہ چلایا جائے گا، اور اچھی کارکردگی کے اوپر پھر عمران خان کے حوالے سے بھی کچھ سوچا جائے گا کہ اب ان کو بھی گورنمنٹ میں واپس لے لیا جائے۔ تو یہ 3 شرائط تھی ناظرین کرام، یہ ہم 3 اب تک کی اپڈیٹس تھی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان سلامت رہے، پاکستان زندہ باد۔